اب ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم کہاں پر کھڑے ہیں صاحب؟ یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ ایک خبر جو ہے وہ 19 اکتوبر کی میری نگاہوں سے گزری, اور وہ بیسیکلی ایم ٹی وی کا ایک سٹیٹس ہے جو ایکس پر لگا ہوا تھا, اور اس خبر کو دیکھنے کے بعد آپ یقین مانیے میں نے کہا چلے گورے ہیں, بے شرم ہیں, لیکن کسی وجہ سے انہوں نے شرم کی. اور شرم کیا کی ذرا سن لیجئے. وہ کہتے ہیں جی کہ the MTV EMAs یعنی Europe Music Awards show are an annual celebration of global music as we watch the devastating events in Israel and Gaza continue to unfold. This does not feel like a moment for a global celebration. یعنی یہ گورے کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ, گورے. آگے وہ کہتے ہیں کہ with thousands of lives already lost, it's a moment of mourning. یعنی یہ جو لمحہ ہے یہ بنیادی طور پر غم کا, سوگ کا اور ماتم کا لمحہ ہے, اور اس تباہی اور بربادی کے وقت جو ہے یہ کسی طور سے بھی زیب نہیں دیتا یہ کام کیا جائے. اب وہ کسی بھی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں, چاہے وہ اسرائیل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, چاہے وہ پیلسٹائن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, چاہے وہ مشترکہ دونوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے شرم ہونے کے باوجود بھی اتنی شرم رکھتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے. اور اب ہم سن لیجئے کیا کر رہے ہیں, جس کو سننے کے بعد جو ہے آپ اپنے سروں کو جھکا لیں گے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صوبہ پنجاب ہے, اور حکومت پنجاب کی جانب سے ایک فیسٹیول ارینج کیا گیا جس کا ٹائٹل ہے لاہور لاہور ہے. کیا ٹائٹل ہے؟ لاہور لاہور ہے. اس کا آغاز 28 اکتوبر سے ہو چکا ہے, 12 نومبر تک یہ جاری رہے گا. 16 نامور گلوکار اس میں لائیو پرفارمنس دیں گے. روز ایک گلوکار آ کے قوم کو نچوائے گا, قوم کے سامنے گائے گا, قوم کے سامنے رقص کرے گا, قوم سے رقص کروائے گا. یعنی جس لمحے وہاں پر فلسطینی نوجوان, بچے, بوڑھے, عورتیں, مائیں, بہنیں سب شہادت کا جام نوش کر رہے ہوں گے, جس لمحے ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہوگا, جس لمحے وہ قبلہ اول کے لیے آواز بلند کر رہے ہوں گے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قبلہ اول پر قربان کر رہے ہوں گے, اور جس لمحے اسرائیل کی بربریت, اس کا ظلم, اس کا جبر اپنے عروج پر ہوگا, جس وقت اسرائیل ان پر میزائل برسا رہا ہوگا, ان پر راکٹ برسا رہا ہوگا, ان کو جو ہے وہ اپنا صفحہ ہستی سے مٹا رہا ہوگا, وہ شہادتوں کے جام نوش کر رہے ہوں گے, اس وقت پاکستانی مسلمان پنجاب کے اندر رقص و سرور کی محفلیں سجا رہے ہوں گے صاحب, ناچ ناچ کر, گا گا کر جو ہے وہ جشن منا رہے ہوں گے, اور دنیا کو یہ بتلا رہے ہوں گے صاحب کہ ہم وہ مسلمان ہیں جن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں, کہ جسم کے کسی عضو میں اگر تکلیف ہو جائے تو وہ پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے, لیکن ہم نے اپنے محبوب آقا کریم کے فرمان کو بھی مکمل طور پر فراموش کر دیا ہے, اور ہم تو دنیا کے اندر مکمل طور پر غرق اور مست ہو گئے. تو لعنت ہے صاحب ایسی سوچ کے اوپر, اور لعنت ہے صاحب ہمارے اس کردار کے اوپر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بنیادی طور پر حکومتی سطح پر باقاعدہ اہتمام کرتے, لوگوں میں اویئرنس پیدا کرتے, لوگوں کو بتلاتے کہ قبلہ اول کیا ہے, فلسطین کے اس موضوع پر ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنا چاہیے, ایمانی حدت اور شدت کو مزید بڑھاوا دیا جاتا, ہر جمعے کو باقاعدہ جو ہے دعا کا اہتمام کیا جاتا, اور کس انداز سے ہمیں فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے اس بات کے لیے ہماری ذہن سازی کی جاتی. ایسا کچھ نہیں ہوا. ہاں ہوا تو یہ ہوا کہ وہاں جام شہادت نوش کرنے والے اپنا کام کر رہے ہوں گے, اور یہاں پر پاکستانی مسلمان پنجاب کی سرزمین کے اوپر رقص کر رہے ہوں گے, ٹھمکے لگا رہے ہوں گے, ناچ کر رہے ہوں گے, گا رہے ہوں گے, اور شراب پی پی کے اپنے آپ کو بدحواس کر رہے ہوں گے. ذہن میں رکھیے گا یہ وہ ڈیسائسو مومنٹ ہے, یہ وہ ڈیسائسو مومنٹ ہے. اگر آج آپ نے اس بات کو طے نہیں کیا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں, تو کل آپ کو اس کا خمیازہ وہ بھگتنا پڑے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. انفرادی طور پہ بھی خدا نخواستہ ہمیں بھگتنا پڑے گا, اور اجتماعی طور پہ بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا, کیونکہ یہی مومنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے جا کر انٹرنیشنل پالیٹکس کیا ہوگی, اور یہی مومنٹ بنیادی طور پہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح اور نصرت جو ہے, فتح اور نصرت خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی, وہ کن کے ساتھ ہوگی اور کن کے ساتھ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور ہمیں سوچ عطا فرمائے صاحب کہ ہم ان کے غم میں اگر شریک نہیں ہو سکتے, ان کے مددگار نہیں ہو سکتے, تو کم از کم اپنے آپ کو انسان بنا کر تو پیش کریں.